أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 2 صفحہ 1 اشارہ بی کے کلاس میں خوش آمدید۔ نوٹ کیجئے قرآن میں 30 پارے ہیں۔ عام مصحف کے ایک پارے میں 20 صفحات ہوتے ہیں۔ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر پاؤ پارے میں 5 صفحات ہوتے ہیں، اور پہلے 5 جو ہے وہ صفحات ہم جو ہے QC2 میں پڑھیں گے، جس میں سورۃ الفاتح، سورۃ البقرہ اور جو ہے اس کے اندر سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں ہیں، جبکہ اگلے 5 صفحہ نمبر 6 سے 10 QC3 میں، اور صفحہ نمبر 11 سے 15 جو ہے QC4 میں، اور 16 سے 5 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس کورس میں شروع کے 5 صفحات پڑھیں گے، انہیں ہم اپنے دائیں ہاتھ کی ان 5 انگلیوں پر رکھیں۔ ایسے یہ دیکھیے، انگوٹھے پہ پہلا صفحہ، اس کے بعد شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی پہ صفحہ 2 اور 3، اور آخری جو ہے 4 اور 5 جو ہے وہ آخری 2 انگلیوں پہ۔ آئیے پہلے جو ہے صفحے کے اشارے لیتے ہیں۔ پہلے صفحے کے 4 اشارے ہیں، ہر صفحے کے 4 اشارے۔ تو پہلا اشارہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف۔ یہ جو اللہ کی تعریف والا اشارہ ہے، یہ کس آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ یہ کون سی آیت ہمیں یاد آتی ہے؟ اللہ کی تعریف سے کیا یاد آئے گا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا ہے ہدایت کی دعا۔ اس سے کون سا حصہ یا کون سی آیت ہمیں یاد آتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہدایت کی دعا سے مراد ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور متقیوں کی ہدایت کے لیے اس سے کون سا حصہ جڑا ہوا ہے؟ ہدی للمتقین۔ ہدی للمتقین، ہدی للمتقین۔ اور جو متقیوں کی صفات ہے، اس سے کون سا حصہ جڑا ہوا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ حصہ جڑا ہوا ہے۔ یعنی ان اشاروں کو یاد کرنے کا مقصد ہے کہ جو ہی ہم اشارہ کہیں تو ہمارے ذہن میں وہ آیت آنی چاہیے جس سے یہ اشارہ لیا گیا اور جہاں سے ہم نے اسے شروع کرنا ہے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے صفات۔ انہیں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جب تعریف کا لفظ ذہن میں آئے تو ہمیں کہیں الحمدللہ رب العالمین سے ہم شروع کریں، اور جب دعا کی بات آئے تو ہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک کا حصہ جو ہے دہراتے ہیں۔ اور جب ہدایت کی بات آتی ہے تو ہم شروع کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت کی دعا جو ہے یہ ھدی للمتقین کا حصہ یاد دلاتی ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں صفات تو اس سے ہمیں یاد آتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کیونکہ ہر صفحے 4 اشارے ہیں اور 4 اسباق میں ہم اسی چاروں کو دہرائیں گے۔ اس طرح ان کا تعلق یاد کرنے کی کوشش کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ 4 اشارے بھی یاد ہو جائیں گے، اور ان سے متعلقہ جو ہے اسباق یا جو آیتیں ہیں وہ بھی یاد۔ تو یہ دیکھیے، یہ پہلا صفحہ ہے۔ پہلا اشارہ جو ہے اس کے اندر کیا ہے؟ وہ پہلے حصے سے متعلق ہے، اسے کہتے ہیں اللہ کی تعریف۔ یہ دیکھیے الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے اور یہ پورا اشارہ کور کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یعنی اللہ کی تعریف کا اشارہ جب بھی آئے تو آپ یہ پوری آیتیں ذہن میں رکھ لیجیے۔ دوسرا اشارہ دیکھیے کیا تھا؟ ہدایت کی دعا۔ یہ اگلا حصہ جو ہے وہ شروع ہی سے ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہدایت سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ پورا اشارہ یہاں تک کور کرتا ہے سورۃ الفاتح۔ تیسرا اشارہ دیکھیے
کیا ہے متقیوں کی صفات. یہ متقیوں کی صفات جو ہے یہ ہدی للمتقین ہے، لیکن اصل میں اس کی آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الف لام میم سے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اور جو آخری اشارہ ہے پہلے صفحے کا چوتھا اشارہ جسے ہم کہتے ہیں متقیوں کی صفات، وہ شروع ہوتا ہے الذین سے اور آخر تک جاتا ہے پورے صفحے کے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہاں تک یہ کور کر یہ ہم نے ہر سبق میں دوران چوتھا سبق کر رہے ہوں گے پہلے صفحے کا، تو امید ہے اس وقت تک آپ کو یہ اشارے بھی پکے ہو جائیں گے اور ان سے جو آیتیں وہ بس ہو جائیں. چل تو ہم نے پڑھنا ہے اسے دیکھ تحفظ پڑھا تھا. آج اصل میں ہم شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ کر رہے ہیں. تو آئیے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا اشارہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف. اور دوسرا اشارہ کیا ہے؟ ہدایت کی دعا. چونکہ کل ہم نے سبق تو پڑھا نہیں تھا، صرف تعوذ پڑھا تھا، اس لیے آج ہم یہ دونوں اشارے پڑھیں گے اور سورۃ فاتحہ کو پورا کریں. تو آئیے چلتے ہیں، کام زیادہ ہے اس لیے تیزی کرتے ہیں. ہماری پہلی تعریف یعنی جو سبق ہم نے پڑھنا ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ اس سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کا اعادہ کریں گے، چونکہ قرآن اس سورت سے شروع ہوتا ہے. حالانکہ یہ سورت آپ کی اسی ون میں بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اس صورت کو آپ پہلے ہی کورس آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے میں لفظ بہ لفظ سیکھ چکے ہیں، اس لیے ہم اس میں جو ہے زیادہ وقت نہیں، 12 بہترین عادات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ آگے جو ہم سورۃ البقرہ کو پھر لفظ بہ لفظ کل کی کلاس سے شروع کریں. تعارف کے بعد ہم جو ہے ترجمہ اور شرح کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کتنے نئے الفاظ ہیں اور ان تین نئے الفاظوں کو سیکھنے کے لیے ہم نے جو ہے فکر سیکھنے ہیں تاکہ وہ ہمیں یاد رہ جائے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، بسم ساتھ بسم نام اللہ، اللہ کے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. یہ ہم نے بہت تفصیل سے پڑھ چکا ہے. الرحمن، الرحمن بہت مہربان، الرحیم بہت ہی زیادہ مسلسل رحم کرنے والا. تو اس سے ہم نے عادت نمبر 2 سیکھی. کیا؟ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کریں. عادت نمبر 1 کیا تھی؟ تعوذ پڑھیے، یعنی اللہ کی پناہ میں آئیے، پہلے بسم اللہ پڑھیے. اور اسی بسم اللہ سے ہمیں تیسری عادت بھی ملتی ہے. کیا؟ اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. کیوں؟ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. محبت احسان کے ساتھ وہ ہمارا خیال رکھتا ہے اور جو ہے ہماری تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے. الرحمن الرحیم کے بعد کیا ہے؟ رب العالمین کی صفت. الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورۃ فاتحہ میں بھی ہے اور بسم اللہ میں بھی ہے، لیکن یہاں دیکھیے رب العالمین، رب کہتے ہیں پالنے والے، عالمین تمام جہان. تو اس سے ہمیں عادت نمبر 5 ملتی ہے. علم حاصل کیجئے، کائنات میں دیکھیے، اس طرح آپ کے دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف. اس کے بعد ہے الرحمن. اگرچہ ہم نے اسے بسم اللہ میں پڑھا تھا، مثبت جو ہے اس کے لیے، اب یہاں پہ اس کے دوسرے معنی دیے جاتے ہیں. عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجئے، یعنی محبت کے ساتھ جو ہے دوسروں کا خیال رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. مالک یوم الدین، مالک بادشاہ ہے. کیا؟ یوم دین، بدلے کے دن کا. اس سے ہم عادت نمبر 7 سیکھتے ہیں. کیا؟ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے دن کا پلان. کہ آپ سے پوچھ گچھ ہونی ہے، جو کچھ آپ اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے.
جب یہ پتا ہوگا تو آپ کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کریں گے جس کی جو آپ تحقیق کرنی پڑے گا. ہر اچھا کام کرنے کی کوشش کریں جس کا آپ کو اچھا اجر ملے. تو آگے کیا ہے, ایاک نعبد, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اس سے عادت نمبر 8 ہے, روزانہ کے کاموں میں ہر اچھے کام سے پہلے جو ہے کیا ہے, نیت کیجیے عبادت, اس لیے کہ دل و دماغ کا سکون اور حقیقی کامیابی صرف عبادت ہی سے حاصل کی جا سکتی. اور آگے ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور صرف تجھ ہی سے ہم جو ہے مدد چاہتے ہیں. اس سے عادت نمبر 9 آتی ہے, ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجئے. قرآن مجید اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو سیکھیے. ویسے بائی دا وے یہ جو نستعین ہے یہ آپ کے خیال میں کیا ہے, اسم فعل حرف میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ جی فعل فعل جی فعل ہے. فعل. فعل کی پہچان کیا ہے جس سے آپ نے پہچانا کہ یہ فعل ہے؟ پہلے تو نستعین نون جو شروع میں لگا ہوا ہے اس سے میں نے اندازہ لگا ہے. آپ نے درست فرمایا. اس میں کیا ہے, مضارع کی علامت ہے, اسے کہتے ہیں علامت مضارع. علامت مضارع جب آ جائے پھر آخر میں یا نون واو نون کی حیثیت نہیں دیتی. شکریہ. تو آئیے آگے چلتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت دے ہمیں سیدھے رستے کی. اس سے عادت نمبر 10 آتی ہے, ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. اور پھر ہے صراط اللہ, رستہ ان لوگوں کا انعام انعام کیا ان پر. اس سے عادت نمبر 11 آتی ہے, ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے, ان کے بارے میں مطالعہ کیجیے, ان کی مثال ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کاموں کا جائزہ لیجیے, ان کی طرح کاموں کو کرنے کا پلان بنائیے اور پھر اس کو جو ہے عملی طور پر کرنے کی کوشش کیجیے. اور یہ ہمیں پتہ ہے انعمتا میں کون شامل ہیں, اس میں انبیاء ہیں, شہداء ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے اندر صالحین ہیں, اور جو ہے صدیقین ہیں. انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین, یہ 4 طرح کے لوگ ہیں جو انعمتا کے اندر شامل ہیں. اور آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم, نہ غضب کیا گیا ان پر, ولا الضالین, اور نہ گمراہ ہوئے. یعنی ایسے لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جو یا تو غضب ہوئے ہیں جن پہ, یا جو گمراہ ہوئے. اس سے ہم عادت نمبر 12 سیکھتے ہیں, برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے, دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی پیروی کرنے سے ہمیں بچائے. سورۃ فاتح پڑھتے ہوئے جو ہے اس پر غور کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی. کیا مطلب اس کا؟ آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی, یعنی میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. یہ حدیث ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کے مطابق ہمیں کیا سمجھ آئے. حدیث کے مطابق جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, حمدنی عبدی, میرے بندے میری بندی نے میری تعریف کی, حمد کی, میرا شکر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فخر سے فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو دیکھو میرے بندے میری بندی نے میری جو ہے تعریف کی. ایک ہی وقت میں دنیا میں کروڑوں لوگ جو ہے یہ لفظ کہہ رہے ہوتے ہیں, کوئی نماز میں, کوئی ویسے ہی, اور کوئی پڑھتے ہوئے, کوئی سنتے ہوئے, کوئی لکھتے ہوئے. سب کو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہوتے ہیں حمدنی عبدی. توجہ کیجئے, عبدی دونوں میں یا کا صیغہ آیا ہے, میری تعریف کی میرے بندے نے. یہ جو میرا کا لفظ ہے نا, یہ بڑا نازک لفظ ہے, اس کے اوپر انسان ہر چیز قربان کر دے. یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری ماں ہے, یہ میرے بچے ہیں, یہ میری جائیداد ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرا.
اور جب کوئی اس سے وہ لینا چاہے تو اس پہ وہ مرنے پر تیار ہو جاتا ہے. تو توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کائنات کے خالق بے نیاز اللہ صمد کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ مدنی عبد. آپ دیکھیں الحمدللہ، بغیر سوچے سمجھے، بغیر احساس کیے کہ اوپر سے جواب کیا ہوتا ہے. تو جیسی بندہ کہتا ہے الحمدللہ، فوراً جواب آتا ہے مدنی عبدی، مدنی عبدی. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری جو ہے کیا ہے ثنا کی، میری ثنا کی، میری تعریف کی، میری بڑھائی کی، میری بزرگی کی، میری جو ہے بہت بلندی کی بات کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، مان لیا کہ آخرت کا میں بادشاہ ہوں، ساری چیزیں میرے قبضے میں ہیں، سب کا مالک میں ہوں، آج بھی ہوں اور کل بھی ہوں اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہوں گا. یہ تین جملوں پر غور کیے، تینوں میں یا متکلم نے استعمال کیا. مدنی عبدی، اثنى علی عبدی، مجدنی عبدی، عبدی عبدی. اللہ تعالیٰ تو عبدی عبدی کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہے جا رہے ہیں زبانی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کیا رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ جواب کیا ہے. تو اس تصور کو آج استعمال کیجیے. آپ کہیے الحمدللہ رب نماز میں، اور رک کے سنیے کہ اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں. پھر کہیے الرحمن الرحیم، اور تصور کیجیے اوپر سے جواب رہا ہے اثنى یوم الدین. سننے کی کوشش کیجئے مجدنی عبدی، اور پھر دیکھیے آپ کی کیفیت. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان، یعنی یہ جو آیت ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی مجھے سیدھا راستہ، ہمیں سیدھا راستہ دے، اور جو ہے ان کا جن پہ تو نے ہم کیا. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ یہ میرے بندے کے لیے جو کچھ مانگے گا اسے ملے گا. کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم شاید مانگ رہے ہیں گاڑی ملے گی، بنگلہ ملے گا، بچے ملیں گے، دنیا ملے گی. نہیں، وہ تو کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو بندہ مجھ سے مانگ اور میں تجھے یہ دوں گا. علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آخری حصہ ہے. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ میرے بندے کے لیے جو کچھ مانگے گا سب. غور کیجئے، یہ دعا صرف اس امت کو تھا، اس سے پہلے کسی امت کو یہ والی دعا نہیں. ایک دوسرا، خود اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بتائی کہ اے میرے بندے اس طریقے سے جو ہے مجھ سے مانگ، ایسے میری تعریف کر، اور یہ کیا. پھر یہی نہیں، اتنا اہم کر دیا کہ اس کے بغیر آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی، اور نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں. اب بدقسمتی یہ ہمیں نہ عربی آتی نہ ترجمہ آتا ہے نہ اس کا بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے. ہم ایک وہ مشین کی طرح شروع ہوتے ہیں الحمدللہ، اور دالین پہ جا کے سانس لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہہ کے آ جاتے ہیں. یعنی یہ گویا ایک اپلیکیشن ہے. جیسے آپ درخواست لکھتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ جناب ہیڈ ماسٹر صاحب گزارش ہے، بندہ سخت بیمار ہے، 2 دن کی رخصت دیجیے، العارض آپ کا بڑا شکریہ. مطلب ایک پیٹرن آپ کو سکھایا جاتا ہے دعا کرنے کا. یہ ایپلیکیشن صاحب فلاں ضلع وغیرہ، مطلب ایک وہ ہے آپ نے درخواست. اللہ تعالیٰ آپ کو درخواست کا ایک طریقہ پیٹرن دے رہے ہیں کہ اے میرے بندے مجھ سے یہ درخواست کر، کیوں تیری ضرورت یہی ہے. اور تو اس طرح کر گویا تو مجھ سے بات کر رہا ہے، تو مجھ سے کلام کر رہا ہے، تو بات کر رہا ہے اور میں تجھے جواب دے رہا ہوں. یہ ہے اس کا اثر. یعنی جب آپ سورت فاتح پڑھتے ہیں، فاتح کے معنی ہوتا ہے ابتدا کرنے والا، کھولنے والا، شروع کرنے والا. یہ جو ہے ہر چیز کے شروع، قرآن شروع اس سے ہوتا ہے، یہ قرآن کو کھولتی ہے یہ آیتیں. تو لہٰذا یہ بہت اہم آیتیں ہیں، لیکن ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے. اور پھر دیکھیے اس کے اثرات زندگی میں کیا ہوتے ہیں. تو آئیے ہم نے اس سے 12 عادتیں سیکھی. عادت نمبر 1، اللہ کی پناہ لیجئے.
عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے. عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. عادت نمبر 4 ہر لمحہ اور حال حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. عادت نمبر 5 علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے. عادت نمبر 7 آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے. عادت نمبر 8 ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے. عادت نمبر 9 ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. عادت نمبر 10 اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. عادت نمبر 11 ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے. تو آئیے ان عادتوں کو دہراتے ہیں. چلیں جی، آپ میں سے کون دہرانا چاہے گا پلیز؟ سر میں بولوں؟ جی، انم خان نے ہاتھ ریز کیا ہے. حامد بھائی اس کو کرنے دیجیے. جی سسٹر انم، ٹھیک ہے سر. دہرائیے بار عادتیں. عادت نمبر 1 اللہ کی پناہ لیجیے. عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے. عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. عادت نمبر 4 ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. عادت نمبر 5 علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے. عادت نمبر 7 آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے. عادت نمبر 8 ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے. عادت نمبر 9 ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. عادت نمبر 10 اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. عادت نمبر 11 ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے. عادت نمبر 12 برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے. جی ہاں حامد بھائی، اب آپ دہرائیے. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادت نمبر 1 اللہ کی پناہ لیجیے. عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے. عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. عادت نمبر 4 ہر لمحے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. عادت نمبر 5 علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے. عادت نمبر 7 آخرت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے. عادت نمبر 8 ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے. عادت نمبر 9 ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. عادت نمبر 10 اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. عادت نمبر 11 ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے. عادت نمبر 12 برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے. یہ عادتیں آپ نے QC1 میں بھی پڑھی تھیں، اب بھی پڑھی ہیں، کل بھی بھول گئے تھے، آج بھی بھول گئے، کل بھی بھول جائیں گے. آئیے ہم ان کو تعلق سے یاد کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیشہ یاد رہے. پہلی عادت ہم کسی سے سیکھتے ہیں، تعوذ سے. بس اللہ کی. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے 2 عادتیں ہیں. ایک تو یہ ہے ہر کام سے پہلے جو ہے بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن میں الرحمن الرحیم، بہت مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے، تو آپ مثبت سوچ رکھیں. یہ 2 عادتیں آپ کی جو ہیں 2 اور 3 نمبر کس سے ہیں؟ بسم اللہ سے آپ کو آتی ہیں. پھر آپ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اس میں بھی 2 عادتیں ہیں. الحمد سے کیا ہے؟ شکر کرنا. نمبر 4 ہے ہر لمحہ حال میں اللہ کا شکر. اور پھر اسی میں جو ہے رب العالمین یعنی تمام جہانوں کا ہے. تو اس سے عادت نمبر 5 آتی ہے کہ علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم میں تو دوسروں پر رحم کیجیے. اور پھر کہتے ہیں مالک یوم الدین، مالک ہے آخرت کے دن کا. اس کا مطلب ہے ہر چیز کے لیے آپ پلان بنائیں گے آخرت کو سامنے کر. یہ اس سے آتی ہے عادت. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کیا ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اس سے عبادت والی عادت آتی ہے. اور نستعین بھی اسی کے اندر ہے، اسی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو نستعین سے جو ہے ہم ہر چیز میں اللہ کی مدد کرتے ہیں. یہ 2 عادتیں اس سے آتی ہیں. پھر ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو اہدنا الصراط سے ہدایت کی دعا. تو لہٰذا یہاں سے جو ہے اللہ سے ہدایت کی دعا کا جو ہے تصور آتا ہے. عادت نمبر 10. اور آگے 2 ہی ہیں غیر المغضوب، برے لوگوں سے بچنا، ان کی پیروی کرنے سے.
اور جو ہے یا جو ہے اچھے لوگوں کی پیروی کرنا انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم. تو اس طرح ان کو جب آپ اس طرح یاد کریں گے پھر آپ کو یہ عادتیں نہیں بھولیں گی. آئیے ہم اسے دہراتے ہیں. میں اسے بلینک کر دیتا ہوں, آپ مجھے بتائیے. ہاں جی, یہ تو آپ کے سامنے تو بلینک نہیں ہوا, میرے سامنے سے بلینک ہو گیا. اس سے تو بہتر ہے میں اگلی سلائیڈ پہ لے جاؤں آپ کو. ہاں جی, عادت نمبر 1 کہاں کس سے ہم نے سیکھی تھی اور کیا عادت تھی, اب بتائیے. سب مل کے جواب دیں. تعوذ سے ہم نے سیکھا تھا اللہ کی پناہ. تعوذ سے اللہ کی پناہ میں. عادت نمبر 2 اور 3 ہم نے کس سے سیکھی؟ تعوذ کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن. تو اس سے ہم نے دونوں اگلی عادت 2 اور 3 سیکھی. دوسری عادت کیا تھی؟ بسم اللہ. اس کا مطلب ہر کام بسم اللہ سے شروع کریں, اور الرحمن الرحیم سے اللہ کے بارے میں مثبت سوچ. 3 عادتیں آپ کی آ گئی. اب آ جائیں الحمد شریف. الحمدللہ رب العالمین, اس سے بھی 2 عادتیں آتی ہیں. الحمد سے کیا آئے گا؟ تعریف اللہ کا شکر کرنا, حمد کرنا, تعریف کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے دل سے جو ہے تعریف کیجیے. الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. عالمین سے کیا ہوگا؟ غور و فکر کیجیے کائنات میں تاکہ دل سے جو ہے تعریف نکلے. مالک یوم الدین, اس سے کیا آئے گا؟ ہر کام کو آخرت کو سامنے رکھ کے کریں, کیونکہ مالک ہے وہ اس دن کا جس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. تو آپ جب اس سے پلان بنائیں گے تو یہ آ جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس سے 2 عادتیں آئیں گی. کون سی؟ ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کر سکیں. کیا؟ ہر چیز میں نیت کیجئے عبادت کی. و نستعین, اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد کریں. آگے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہاں ہدایت کی دعا ہے, اللہ سے ہدایت کی دعا کیجئے, سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم, وہ راستہ جو اچھے لوگوں کا ہے اس کی پیروی کیجئے. عادت نمبر 11 اس سے آتی ہے. اور عادت نمبر 12 ہے برے لوگوں. اس ترتیب سے جب آپ اسے دہرائیں گے 2 دفعہ 3 دفعہ, یہ عادتیں آپ کی پکی ہو جائیں گی. اور جو ہے پھر آپ کو انہیں رٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عادت نمبر 1 2 3 نہیں. تعوذ سے حفاظت کی, بسم اللہ سے 2 اگلی عادتیں, الحمدللہ رب العالمین سے اگلی 2 5 ہوگی. پھر اس کے بعد جو ہے الرحمن الرحیم سے آپ کی 6 آ جائے گی. پھر جو ہے مالک یوم الدین سے پھر 2 آ جاتی ہیں, 8 ہو جاتی ہیں. اہدنا الصراط المستقیم جو ہے وہ اگلی آیت آ جاتی ہے. پھر آخری 2 آیتیں. اس طرح ملا کے آپ جب ترتیب سے بنائیں گے تو تب یہ آپ کی 12 عادتیں ہوگی. یہ دیکھیے, پہلی تعوذ سے, 2 اور 3 نمبر بسم اللہ سے آئی, 4 اور 5 جو ہے آپ کی الحمدللہ رب العالمین سے آئی, اور 6 جو ہے الرحمن الرحیم سے آئی, 7ویں جو ہے مالک یوم الدین سے آئی, 8ویں جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم سے آئی, اور جو ہے 9ویں جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم وہ جو ہے نستعین سے آ گئی. اور اگلی جو ہے اہدنا الصراط المستقیم سے 10ویں, اور آخری 2 جو ہیں وہ بت اور اچھے لوگوں کے مطابق. اس طرح جو ہے یہ عادتیں آپ یاد کیجئے گا انشاءاللہ یاد. تو آئیے اسباق اور دعا کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے ان تمام اچھی عادتوں کو اپنانے کی توفیق دے اللہ, اور پلان بنائیے. انشاءاللہ میں ان عادتوں میں جو ہے کیا کروں گا, یاد رکھنے کی کوشش کروں گا, اور ہمیشہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کروں. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے تعوذ کی عادت ڈالیے. جب بھی آپ کو یہ محسوس ہو آپ شیطان کے حملے میں ہیں, آپ کو کچھ ہو رہا ہے, فوراً کہیے اعوذ باللہ من الشیطان. تو آئیے آگے چلتے ہیں, اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. اس حصے میں جو اسماء آئے ہیں اس میں پہلا ہے اسم. یہ واحد ہے, جمع اس کی اسماء. یہ اردو میں اسم اسماء ہوتا ہے. عالم, عالم کہتے ہیں جہان کو. عالمون, عالمین, یہ بھی جو ہے اس کی جمع ہے. پھر ہوتا ہے یوم, 3 ایام. یہ اردو میں یوم ایام ہم جمع مذکر یاد, وہ جو واحد مذکر جمع یاد کرتے ہیں, یہ اسی طرح ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس میں کون سے نئے افعال آئے ہیں. پہلا فعل جو اس میں آیا ہے حمد کا ہے. تو اس سے 6 چابیاں بنتی ہیں. حمیدہ, یحمد, احمد, حامد, محمود, حمد.
یہ باب نصرہ سے ہے، سوری سمیہ سے، تو کیا ہوگا حامدہ، درمیان والے ماضی میں جو ہے زیر آئے گی، حامدہ یحمد احمد حامد محمود حمید۔ اگلا ہے مالکا، یہ باب جو ہے دربا سے آتا ہے، مالکا یملکو، جب یملک یہ دربا سے آئے گا تو مضارع میں زیر آئے گی، مالکا یملکو املک مالک مملوک ملک۔ اس کے بعد ہے عبدہ، عبدہ یہ باب نصر سے ہے تو اس کے جو ہے مضارع میں پیش آئے گا درمیان، عبدہ یعبدو عبد عابد معبود عبادہ۔ تو آئیے کھیل لیتے ہیں، پہلے ہے جی حمادہ کا ٹیبل آ گیا، کون دہرانا چاہے گا حمادہ کا ٹیبل جی کرائیے۔ حمیدہ کیا بات سارے جو ہے وہ نماز پڑھنے چلے گئے ہیں؟ حمیدہ اچھا چلیں کرا دیجیے۔ حمیدو حمیدہ حمیدتو حمیدتم حمیدنا حمیدت یحمدو یحمدونا تحمدو احمدو تحمدونا نحمدو تحمدو احمد احمدو لا تحمد لا تحمدو حامد محمود حمد۔ گڈ، حمیدہ اس نے تعریف کی، حمید ان سب نے تعریف کی، حمد آپ نے تعریف کی، حمد تو میں نے تعریف کی، حمد تم آپ سب نے تعریف کی، حمد نہ ہم سب نے تعریف کی، حمدت اس عورت نے تعریف کی۔ یحمد وہ تعریف کرتا ہے یا کرے گا، یحمدون وہ سب تعریف کرتے ہیں یا کریں گے، تحمد آپ تعریف کرتے ہیں یا کریں گے، احمد میں تعریف کرتا ہوں یا کروں گا، تحمدون آپ سب تعریف کرتے ہیں یا کریں گے، نحمد سب تعریف کرتے ہیں یا کریں گے، تحمدو وہ عورت تعریف کرتی ہے کرے گی، احمد تعریف کر، احمدو تعریف کرو، لا تحمد مت تعریف کر، لا تحمدو مت تعریف کرو، حامد تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی جائے، حمد تعریف کرنا۔ اگلا ٹیبل ہے دیکھیں عبدہ، جی کوئی اور عبدہ کا کرا دے، کون کرائے گا؟ ہاں جی حامد بھائی آپ ہیں یا آپ بھی چلے گئے ہیں؟ اچھا آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں آپ کی جگہ میں کرا دوں۔ عبدہ اس نے بندگی کی، عبد سب نے بندگی کی، عبدتا آپ نے بندگی کی، عبد تم میں نے بندگی کی، عبد تم آپ سب نے بندگی کی، عبد ہم سب نے بندگی کی، عبدت اس عورت نے بندگی کی۔ یعبد وہ بندگی کرتا ہے یا کرے گا، یا ہم سب بندگی کرتے ہیں یا کریں گے، تعبد آپ بندگی کرتے ہیں یا کریں گے، اعبد میں بندگی کرتا ہوں یا کروں گا، تعبدون آپ سب بندگی کرتے ہیں کریں گے، نعبد ہم سب بندگی کرتے ہیں کریں گے، تعبد عورت بندگی کرتی ہے یا کرے گی، اعبد بندگی کر، اعبدو بندگی کرو، لا تعبد بندگی مت کر، لا تعبدو بندگی مت کرو، عابد بندگی کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے، عبادت آپ مالک ہوئے، ملکتا آپ مالک ہوئے، ملک تم میں مالک ہوا، ملک تم آپ سب مالک ہوئے، ملکنا ہم سب مالک ہوئے، ملکت وہ عورت مالک ہوئی۔ یملک وہ مالک ہوتا ہے، یملکون وہ سب مالک ہوتے ہیں یا ہوں گے، تملک آپ مالک ہوتے ہیں یا ہوں گے، املک میں مالک ہوتا ہوں یا ہوں گا، تملکون آپ سب مالک ہوتے ہیں مالک ہوں گی، املک مالک ہو، املکو مالک ہو، لا تملک مت مالک ہو، لا تملکو تم سب مت مالک ہو۔ مالک ہونے والا، مملوکن جس چیز کا مالک ہونا۔ تو آئیے ایک اور رہ گیا وہ ہے غدیبہ، غضب، تو اگلا ٹیبل آ گیا غضب کا، جی کون کرنا چاہے گا؟ یس میڈم آپ، جی میڈم کرائیے۔ غاضبہ وہ غصہ ہوا، غاضبو وہ سب غصہ ہوئے، غضبتا آپ غصہ ہوئے، غضبت میں غصہ ہوا، غضبتم آپ سب غصہ ہوئے، غضبنا ہم سب غصہ ہوئے، ہی غضبت وہ عورت غصہ ہوئی، یغضبو وہ غصہ ہوتا ہے، یغضبونا وہ سب غصہ ہوتے ہیں، تغضبو آپ غصہ ہوتے ہیں، اغضبو میں غصہ ہوتا ہوں، تغضبونا آپ سب غصہ ہوتے ہیں، تغضبو ہم سب غصہ ہوتے ہیں، ہی تغضبو وہ عورت غصہ ہوتی ہے۔ اغضب غصہ
कर इकदबू गुस्सा करो, ला तकदब मत गुस्सा कर, ला तकदबू मत गुस्सा करो, गालिबुन गुस्सा करने वाला, मखलूबुन जिस पर गुस्सा किया गया, गालिबुन गुस्सा कर। गादिबुन, मगदूबुन, गद। तो आइए, यहाँ हमारा हिस्सा हुआ। आज दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और अभी की क्लास में ग्रामर में खुशामदीद। आज हम वहाबा का टेबल जो है पढ़ेंगे। वहाबा ये कुरान में 22, लेकिन उससे पहले हम अपने अफाल सीधे कर लें। सही अफाल के लिए हम कहते थे अगर कुरान खोलोगे फतह, तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा। उसके बाद है कमजोर अफाल की बात। कमजोर अफाल में क्या होता है? कमजोर हरूफ होते हैं। तो आइए, कमजोर हरूफ कौन से हैं? वाव है, या है, और अलिफ है। ये तीन अगर किसी इन तीन में से एक या एक से ज्यादा किसी फेल में आ जाए तो उस फेल को कमजोर फेल कहते हैं। ये देखिए, वहाबा, इसमें क्या है? वाव आया तो वहाबा कमजोर हो गया। वादा, इसमें वाव आया तो वादा भी कमजोर हो गया। वादा हमेशा ही कमजोर होता है। वो कहते हैं वो वादा क्या जो में अलिफ आया तो ये भी कमजोर हो गया। तो कमजोर अफाल के सिलसिले में आपने तीन बातें याद रखी। पहली बात तो ये, इनके जो है टेबल वो फतहा, यफ्तहू, नसरा, यंसुरू, दरबा, यदरिबू, समिया, यसमू पे पैटर्न करते हैं। यानी इनके टेबल भी ऐसे ही बनते हैं जैसे ये सेहतमंद के बनते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये चूंकि कमजोर होते हैं ना, क्या ये थक जाते हैं। जब थक जाते हैं तो क्या होता है, इसलिए गायब हो जाते हैं या फिर जो है एक दूसरे से बदल जाते हैं। यानी टीम वर्क में काम करते हैं, एक धारा बनते हैं, और जो है ये सब तब्दीलियां इसलिए होती हैं ताकि हम आसानी से इन्हें अदा कर सकें। तो ये देख लिए, स्लो चल रहा है। तो तीसरी बात आपने ये याद रखनी है, कमजोर अफाल जो है माजी में जो है अगर उनमें अलिफ नजर आए तो समझ जाएं ये असली हालत में या तो ये वाव की जगह आया है या फिर या की जगह आया है। मसलन एक मिसाल है काला, उसमें अलिफ नजर आ रहा है ना, असल में ये अलिफ नहीं है, ये वाव है। दा, अलिफ नजर आ रहा है, असल में ये अलिफ नहीं है, ये वाव है। कादा, अलिफ नजर आ रहा है, ये काफ के बाद अलिफ जो है ये अलिफ नहीं है, ये असल में या की जगह आया है। ज्यादा में अलिफ नजर आ रहा है, ये या की जगह है। हमें कैसे पता चलता है? ये इसकी रूट लेटर देखते हैं। काला का असल रूट लेटर काफ वाव लाम, इसका मतलब है काला में अलिफ जो है ये वाव की जगह है। दा के रूट लेटर हैं दाल एंड वाव, तो इसका मतलब है इसमें ये जो है वाव जो है अलिफ की जगह आया हुआ है। कादा में जो है काफ या दाल होते हैं रूट लेटर, इसका मतलब अलिफ जो है या की जगह। ज्यादा के रूट लेटर जा या दाल होते हैं, इसलिए यहाँ पे है। ये हमें डिक्शनरी से पता चलता है। या कोई जब हमें पढ़ाता है बताता है तब पता चलता है अच्छा यहाँ पे अलिफ वाव की जगह आया है या ये जो है ये या की जगह है। तीसरा, जब हम किताब से खुद पढ़ते हैं या कहीं से सुनते हैं तब हमें पता चलता है अच्छा ये जो है। तो इसलिए इनके बारे में फिक्र मानना पता चलता जाए वो उनको याद कर लें। या का आपको पता चला या की जगह तो ये पक्का कर लीजिए, उसको जो है डिक्शनरी पे जाके कंफर्म कर लें, देख लें। जब आप जो है आव वाव लाम में देखेंगे तो वहां काला लिखा नजर आएगा। जब दाल एंड वाव में देखेंगे दाल लिखा नजर आएगा। काफ या दाल डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो कादा आपको लिखा हुआ मिलेगा। जा या दाल देखेंगे तो ज्यादा मिलेगा। तो आइए, हमने सेहतमंद जो है वो अफाल पढ़े थे। क्या था? फतहा, नसरा, दरबा, सामिया। और कमजोर के लिए हमने आपको कहा था हम तीन फिक्रे याद करें। पहला क्या था? अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, आला ज्यादा। इसलिए दुआ को हदायत, तीनों जुमलों को।
جی کون دہرائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے، ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہو. سر میں جی بردر کریم آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں دہرا دیتا ہوں. اللہ نے جی دہرائیے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے وعدہ سے وعدہ، بلکہ کہا کالا زیادہ دوں گا زیادہ، اس لیے دعا کرو، دعا سے دعا، ہدایتی ہدا، ہدایت سے ہدا. گڈ. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے وہابہ، وعدہ سے وعدہ، کہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا، زیادہ سے زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دعا، ہدایت سے ہدا. تو آج ہم نے پڑھنا ہے وہابہ. یہ بتائیے یہ صحت مند ہے یا کمزور ہے؟ وہابہ صحت مند فعل ہے یا کمزور ہے؟ کمزور. کیوں کمزور ہے؟ واو کمزور حروف میں سے ایک لگا ہوا ہے، واو. واو اس میں واو آ گیا، واو جو ہے کمزور حروف میں سے، تو اس لیے یہ کیا ہوا؟ کمزور ہو گیا. اس کے معنی ہوتا ہے وہابہ، اس نے عطا کیا، اس نے بخشا، یعنی اس نے دیا، یعنی کوئی بڑی چیز، کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں. جیسے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو آئیے اس کا ماضی کا ٹیبل دیکھتے ہیں. وہابا اس نے عطا کیا، جمع کے لیے واو لگائیں گے، وہبو ان سب نے عطا کیا. وہبتا آپ نے عطا کیا، اس کا الٹ کیا ہوگا؟ وہبتو میں نے عطا کیا. جمع کیا ہوگا وہبتا کا؟ وہبتم آپ سب نے عطا کیا. وہبنا یہ جمع ہے، اور مؤنث کے لیے وہابت نے عطا کیا. اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہوا وہابا یا وہابت. مؤنث کے لیے تا ساکن لگا دیں گے تو وہ ہو جائے گا. جو مذکر کا صیغہ ہے وہابا، اس کے ساتھ تا لگائیں، وہابت. چلیں جی اب آپ میں سے کون جو ہے یہ ماضی کا جو ہے ٹیبل کرے گا؟ جی آئیے، شاباش، ہمت کریں ہمت کریں. ماشاءاللہ جی انم دہرائیے آپ وہابہ کا ماضی کا ٹیبل. وہابا، وہابو، وہابت، سوری وہبتا، وہبتو، وہبتم، وہبنا، وہبت. وہابہ اس نے عطا کیا، وہبو سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتم میں نے عطا کیا، وہبتم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا، وہبت اس عورت نے عطا کیا. آگے چلتے ہیں، عربی بول چال دیکھتے ہیں. حل وہابہ، کیا اس نے عطا کیا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ نعم نعم وہابہ. وہابا. اور اگر ہم جمع کہیں حل وہابو، کیا ان سب نے عطا کیا؟ تو کیا جواب ہوگا؟ نعم وہابو. نعم وہابو، جی ہاں ہم ان سب نے عطا کیا. اگر ہم پوچھیں حل وہبتا، کیا آپ نے عطا کیا؟ نعم وہابتو. نعم نعم وہبتو. وہبتو جو ہے وہ ہمیشہ تو کے ساتھ ہے، اسی لیے ہم آپ کو کہتے ہیں آنا کی پریکٹس کرتے ہیں. وہبتا وہبتو، فعلتا فعلتو، جعلتا جعلتو، سمیتا سمیتو، ذکرتا ذکرتو، عبدتا عبدتو، نصرتا نصرتو. اس کا جمع کا صیغہ آئے گا حل وہبتم، تو وہبتم کی جو ہے جمع کیا ہوگا؟ نعم نعم وہبنا، وہبنا. یعنی یہاں پہ کیا ہے؟ نا کا جو ہے صیغہ آ جائے گا. جیسے فعلنا فعلتم فعلنا، جعلتم جعلنا، نصرتم نصرنا، عبدتم عبدنا، وہبتم وہبنا. تو یہ تم جو ہے وہ ہمیشہ نا کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ کیا کہیں گے؟ وہبتم وہبنا. تو آئیے اب اس کا جو ہے مضارع دیکھیے کیسے بنتا ہے. فتح یفتح کے پیٹرن کے یہ وہابو بنا، اور جو ہے نصرہ کے پیٹرن وہابا یحبو، اور سمیہ کا یہ بن نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے نیچے جو ہے تیسرے لفظ پہ زیر ہونا چاہیے، اور وہابا کے نیچے زیر نہیں ہے، اس لیے سمیہ پہ نہیں بنا. اب وہابا یحبو بولنا مشکل ہے، وہابا یحبو بولنا بھی، وہابا یحبو جو ہے بولنا ہے، اور اس میں بھی چونکہ واو کمزور ہے
اس کو نکال دیں تو کیا بن گیا؟ یا. تو اس کا مضارع کیا ہوا؟ وہابا یہب، وہابا سے یہب. آئیے اس کا ٹیبل دیکھیں. یہبو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. یہبونا وہ سے جمع ہو گیا، وہ سب مدد کرتے ہیں کریں گے. تاہبو آپ مدد کرتے ہیں کریں گے. آہبو میں مدد کرتا ہوں. تاہبونا آپ سب مدد کرتے ہیں کریں گے. ناہبو ہم سب مدد کرتے ہیں کریں گے. تاہبو وہ عورت مدد کرتے ہیں. جی آپ میں سے کوئی ایک باری سے دہرا دے مضارع کے ٹیبل کو، پھر ہم آگے چلیں. جی کون دہرائے گا؟ یہابو وہ عطا کرتا ہے یا کرے گا. وہ سب عطا کرتے ہیں. تابہونا آپ سب عطا کرتے ہیں. نابہو ہم سب عطا کرتے ہیں. تابہو وہ عورت عطا کرتی ہے. یاحبو جمع یاحبونا. تاحبو اس کا الٹ ہوگا آحبو. تاحبونا کا الٹ کیا ہوگا؟ ناحبو. تاحبو. تو آئیے آگے چلتے ہیں، عربی بول چال دیتے ہیں. حل یاحبو کیا وہ عطا کرتا ہے کرے گا؟ نام یا. نام یا حل یاحبو وہ اگین نام ہو جائے گا نام یا. نام یا حل تاحبو، اب یہ تاحبو جو ہے یہ آحبو کا آب نام آحبو. حل تہابونا اس کا مقابل جو ہے ناحبو ہوگا، کیا ہوگا؟ نام نہ. وہابا یاحبو اور امر اس کا کیا بنے گا؟ علامت مضارع یا ہٹائی تو یہ جو ہے کیا ہے؟ حب بن گیا. وہابا یاحبو حب اس کا امر ہو گیا. آئیے امر کی پریکٹس کریں، یعنی یا کو ہٹایا اور آخری لفظ کو ساکن کیا تو حب بن گیا. حب مدد کر. حبو مدد کرو. لا تحب مدد مت کر. لا تحبو مدد مت کرو. جی دہرائیے شہباز صاحب. آپ کی آواز نہیں آ رہی، مائک آپ کا میوٹ ہے، آواز نہیں آ رہی. اوکے میں آپ کی جگہ دیتا ہوں. حب حبو لا تحب لا تحب. اب عربی بول چال دیں گے. حب دے، وہ کیا کہے گا؟ احبو میں دیتا ہوں. حبو تم سب دو، وہ کیا کہیں گے؟ ناحبو ہم سب دیتے ہیں. لا تحب مت دے، تو وہ کیا کہے گا؟ لا احبو میں نہیں. لا تحبو تم سب مت دے، تو کیا ہوگا؟ لا تحبو سب. آئیے فعل وہ جو ہے فاعل مفعول فعل دیکھیں. واحد دینے والا، موہوب جس کو دیا گیا عطا کیا گیا. واحد کیا کرنا؟ دینا. حل انت واحد کیا آپ دینے والے؟ جواب ہوگا نام آنا واحد، جی ہاں میں دینے والا. حل انتم واحدون کیا ہوگا؟ نام. نحنو واحدون. انتم کا جواب ہوتا ہے نحنو. انتا کا ہوا آنا. یہ اگر آپ کو آتا ہے تو آپ نے سوال کریں. آئیے 6 چابی افعال کی چابیاں. وہابا اس نے عطا کیا. یاحبو وہ عطا کرتا ہے. حب عطا کرتا. اسما کی چابی ہے. واہب عطا کرنے والا، موہوب جس کو عطا کیا گیا، وہب عطا کرتا. تو آئیے چند سوال ہیں آپ کے ایکسرسائز بک سے. عربی بنائیے. اللہ نے عطا کیا ہم سب کو. اللہ نے عطا کیا. وہب اور کیا ہمیں. وہبنا اللہ اللہ نے عطا کیا ہمیں. اردو میں تو وہب لنا رحمت. وہب عطا کر. لنا ہمیں عطا کر اپنی رحمت. ہاں میں جواب دیا. حل وہب تم خالد. حل وہب تم ہے تو کیا ہے؟ تم جو ہے وہ نا کی طرف چلے گا. نام وہبنا خالد. وہبا کی طرح ایک اور فعل ہوتا ہے ودا. آئیے اس کا ٹیبل بنا. ودا ودو. ودعت 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 ودعنا ودعت. مضارع کیا ہوگا؟ یا دعو یا دعونا. تدعو تدعو تدعونا ندعو تدعو. امر کیا ہوگا؟ دع جمع دعو. نہیں کیا ہوگا؟ لا تدع اور جمع لا تدعو. اور جو ہے فاعل وادن مفعول مودون اور فعل ود. تو یہ پورا ٹیبل
टेबल है, आप में से कोई करा दे। जी, कौन कराना चाहेगा? शहबाज, आप अगर करा सकते हैं करा दीजिए। आपको नजर ही नहीं आ रहा, आपका कैमरा ही अटैच नहीं है, तो मैं क्या करूं? आप दोबारा रीज्वाइन कीजिए। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप रीज्वाइन करें, आपको कैमरा भी ऑन हो जाएगा और माइक। चलिए। सर आप मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपका कैमरा ऑन नहीं, आपको ये टेबल नहीं नजर आ रहा होगा। नहीं सर, मुझे आ रहा है नजर टेबल ना, वो तो फिर आपकी भी पढ़िए। तस्वीर आ रही है टेबल। तो बोलिए ना, जी मैं आपने पढ़ देता हूँ तो सर। खामोशी इख्तियार की हुई है, चुप कर रोजा रखा हुआ। जी सर मैं पढ़ नहीं सर, मुझे डाउट था कि मेरा ना माइक शायद खराब है, आवाज सही नहीं जाती, इसलिए मैं चुप ही रहता था। चले चले टेबल जी क्लाइंट, ताकि हम आगे कुछ कर जी सकें। जी सर। वादा उसने रखा, वादा उन सब ने रखा, वादा आपने रखा, वादा तो मैंने रखा, वादा तुम आप सब ने रखा, वादा हम सब ने रखा, वादा उस औरत ने रखा। यादा वो रखता है, यादाऊना वो सब रखते हैं, तादाओ आप रखते हैं, आदाओ मैं रखता हूँ, तादाऊना आप सब रखते हैं, नादाओ हम सब रखते हैं, तादाओ वो औरत रखती है। दा रख, दाऊ रखो, ला तादा मत रख, ला तादाऊ मत रखो। वादिउन रखने वाला, मौदूउन जिसको रखा गया, वदउन रखना। गुड, एक्सलेंट, जबरदस्त काम किया। आइए जी बोनस पॉइंट की तरफ। वो जब हम छोटे होते थे ना, दुकानदार से सौदा, तो बच्चे को ये नहीं होता था कि क्या सौदा लेना, उसे ये होता था कि उसको जो है क्या देगा, उसे क्या कहते थे, झुंगा। झुंगा मिलेगा। यानी दुकानदार जो है बच्चे को कोई खाने की थोड़ी सी चीज साथ दे देगा, जिसे कहते थे झुंगा। तो वो ये आपका झुंगा है। तो आइए देखते हैं क्या है। आज हम देखेंगे हर्फ जारा। हर्फ जारा अरबी में 17 है, लेकिन कुरान में जो आए हैं वो सिर्फ 11 है। और बड़े मजे की बात यह है, उस 11 में से 7 आपको आते हैं। सिर्फ 4 याद करने, और वो होता है वो टेबल बनाया था, इसके में होता है से 7। और उर्दू में तर्जमा इस होता है का, के, की, बदला, बस वगैरह। मिसाल इसकी है बिस्मिल्लाह। एक लफ्ज होता है ता, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा था। ता के मैंने होता है कसम, और ये सिर्फ अल्लाह की कसम खाने के लिए ता का लफ्ज आता है कुरान में, और किसी के लिए नहीं। ताल्ला है अल्लाह की कसम। एक लफ्ज है का, ये भी आपने नहीं पढ़ा। इसके मैंने होते हैं मिसाल, मुशाबा, मानिद। जैसे कल जन्ना, जन्नत की तरह, कल असद, शेर की तरह। तीसरा लफ्ज है ली, ये आपने पढ़ा हुआ है, इसका टेबल बन जाता है लहू, लहुम, लका, ली, लू, ये वही है। इसके मैंने होता है के, लिए, का, की, और ये इसकी मिसाल थी लिल्ला है। फिर एक लफ्ज है वाह, ये अगरचे आपने पहले पढ़ा हुआ है, इसे आपने और के मायने में और कसम के मायने में पढ़ा था। जब ये हरूफ जर के तौर पे आता है तो इसके मायने होते हैं कसम के, कसमिया होता है वो। जैसे वल अस्र, ये आपने पढ़ा हुआ है। मिन, मिन के मायने होता है से, ये आपने पढ़ा है। मिन का टेबल क्या था, मिन हूँ, मिन का, मिन्नी, मिन को, मिन्ना, मिन्हा वगैरह। ये है मिन के मायने होता है से। और इसकी हम मिसाल आपको देते थे मिनश शैतान। एक यहाँ पे पुरानी मिसाल है मिनस समाए, आसमान से। फी, ये भी आपका पढ़ा हुआ लफ्ज है। फी ही, फी हम, फी का, फी या, फी कुम, फी ना, फी हा। इसके मानी होता है में या मुतालिक, जैसे फिल अर्द, जमीन में। और फिर है अन, अन के मानी होता है से या की तरफ, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, की तरफ से, के मुतालिक। जैसे अनहु, रज़ी अल्लाह ताला अनहु, ये उसकी मिसाल हमने। अन अली, अली की जानिब से। जैसे अल्लाह, ये भी पढ़ा हुआ है। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया का टेबल किया था पर। जैसे अलल कुर्सी, कुर्सी पर। हत्ता, ये नहीं आपने पढ़ा, लेकिन आपको याद है उर्दू में हम कहते हैं, ये आम इस्तेमाल करते हैं। और कल भी जो है हरफे आतफा में भी था ये हरफे आतफा भी है और हरफे जारा भी है। जब जारा आता है तो जैसे मगरिब, मगरिब तक, तरफ तक, यानी इलल मशरिक़। तो आइए, मैं आपको जाता नहीं, आपके लिए आसानी करता हूँ, हमने आसानी करनी है। तो ये हरूफ जर जो आपने पढ़े हुए, तो वो मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको याद आ जाए।
बी पढ़ा हुआ है किसी ने, जिसने ना पढ़ा हो अभी तक? बी ही, बी हिम, बी का, बी का, बी या, ये टेबल क्या है? सी पढ़ा हुआ है, अला पढ़ा हुआ है, ला या ली पढ़ा हुआ है, बिन पढ़ा हुआ है, अन पढ़ा हुआ है, इला पढ़ा हुआ है। कितने हो गए? 7। 11 टोटल है कुरान में आते हैं, तो कितने रह गए पीछे? 7 ये हैं, तो 11 में से 7 निकालें, कितने रह गए? 4। 4 नए हैं, और वो भी नए नहीं है, सिर्फ आपको हर्फ जारा का पता नहीं था, तो आइए वो क्या है, उसमें एक है ता के मैंने उत्तर कसम, ताल्ला है। अगला है का के मैंने उत्तर मिसाल माने, जैसे कल असद, शेर की तरह। और अगला है वाह के मैंने आपने 2 पढ़े थे, और कसम। जब ये कसम के मानी में हो तो ये हर्फ जारा होता है। और चौथा है हत्ता, ये आप उर्दू में बहुत इस्तेमाल करते हैं। हत्ता के मैंने उसे जो है यहाँ तक कह दिया, हत्ता के मैं वहां तक गया, हत्ता के मैंने होता है हद तक, ईद तक। तो ये टोटल 11 जो है क्या है, हर्फे जा रहा है, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 7 आपको आते हैं, और इनमें से 2 आप बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं, वाह कसम के लिए, और हत्ता के भी मायने आते हैं। ता और का 2 नए हो गए, टोटल कितने हो गए? 11। कल कितने पढ़े थे हरफे आतफा? आपको कितने पढ़ाए थे मैंने कल? किसी को याद है कितने थे? 10। और ये 11, कितने हो गए? 21। टोटल 54 हमने पूरे करने। सिर्फ 2 क्लासों में आपको तकरीबन आधे के करीब पता चल गए। और मजे की बात है, इसमें से ज्यादा आपको आते हैं। कल वाले में भी 2-4 जो है वो आपको पहले से आते थे। औ का आपको पता था, वाह का आपको पता था, हत्ता लकिन जो है वो आपको ये नहीं पता था कि ये लेकिन जो है उर्दू में होता है। इसी तरह और उसमें सुम्मा का और 2-3 थे जिनका आपको पता नहीं था, बाकी वो भी थे। आप इन 21 को जो है एक कागज पे लिख लें, इनको रोजाना देखें, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आप इनको अजबर कर लेंगे। कुरान में जहां आएंगे आप इनके मायने ढूंढेंगे, हर लाइन में इनमें से लाजमी आया हुआ, लाजमी हर लाइन में। 21 तो ये आपके पूरे, ये आपका क्या था? बोनस। अब आइए सवाल देखते हैं। नस्ताइन का क्या मतलब है? हम मदद मांगते हैं, सबने मदद मांगी, हम सब मदद मांगेंगे, हमने मदद मांगी, ABCD। नस्ताइन, हम मदद मांगते हैं, ये मांगे, क्यों? हमारे यहाँ 2 तर्जमे होंगे। ना के मायने बताइए। हमने हदायत दी, हदायत दे हमें, वो हदायत देता है हमें, वो हदायत देगा हमें, ABCD। एक देना, हिदायत दे हमें, अगला है तर्जमा के लिए, अल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, सड़क सही। अल मुस्तकीम, सीधा, ए सीधा। ये आपको, आपने गालबन ग्रुप लेट ज्वाइन किया इसलिए आपको नहीं पता, वरना हमारा ये मामूल है, जैसे ही क्लास खत्म होती है PDF शेयर हो जाता है, जैसे वीडियो क्लासेस हो जाती है वो शेयर हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह कल के जो है वो ग्रुप में दोनों चीजें शेयर हो चुकी हैं। आपने ग्रुप लेट ज्वाइन किया तो इसलिए आपको पता नहीं है, तो आप जिसको नहीं मिली है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, दे कैन गेट इट एक्स्ट्रा। या चलिए आज आप लोगों के लिए जो आज के मैं भेजूंगा उसके साथ कल वाले भेज दूंगा एक दफा, ताकि जो जो नए लोग हैं उनको भी मिल जाए। ठीक है ना? डोंट वरी। ओके सिस्टर, आइए पहले सवालों के जवाब दीजिए। अगली क्लास का मेरा टाइम हो रहा है, आपने मुझे यहाँ पकड़ा हुआ है सवालों में, अभी तक सवाल ही नहीं हल किए। अल मगदूब, जिस पर गदब किया गया, जो गजब मोल लेता है, जिसने गजब मोल लिया, नाराज होने वाला, ABCD। मगदूब, जिसने गजब मोल लिया या जिस पर गजब। गादिब से इसमें मफूल बनाइए, यगदुबु, गादिबुन, मगदूबुन, गदबुन, ये है और ये गादिब, मगदूब। जी, तो अबदा से अफाल की 3 चाबियां, अबदा से अबदा, याबदू, उबुद। तीन ही देख लीजिए, भी है इसलिए कोशिश कीजिए इसे सीखने की। आलमीन का वाहिद क्या होगा? आलम। बिस्मिल्लाह से बरकत हासिल करने के लिए क्या कीजिए? अल्लाह के नाम से शुरू कीजिए, इत्मीद रखिए, रहिए। कौन सा? मुस्बत सोच, अर्रहमान रहीम। उसके बाद अच्छे रोल मॉडल को फॉलो करने के लिए उनके बारे में पढ़िए, अपने अमाल को चेक कीजिए, उनकी मिसालें ज़हन में रखिए, उनकी तरह आदत कोशिश। ये चारों ही दुरुस्त है।
वहाबा से 3 अफाल की चाबी, वहाबा, याहबु, हब, तो कौन सा इसमें फिट बैठता है वो आप देख लीजिए। ए सर, ए सर, ए जी। उसके बाद है वादा से अस्मा की चाबी, अस्मा ये होते हैं, क्या होंगे, वादा, वाद, ये पीछे चला गया है, आगे चलते हैं, वाद, वदा, वदू, वदा, तो वहाबा का जो है तर्जमा होगा वो उसने दिया, वदा तुम का मतलब है तुम सबने रखा, तुम देते हो की होगी ताबू, हल तादूना, नाम नाहदू, हल वहाब तुम, नाम वहाबना, हल अंतुम वहाबून, नाम नाहदू वहाबून, वहाबना, मेरे रब दे, अल्लाह।